اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے پہلے نبوت مل چکی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان کوندھے جا رہے تھے، یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، تو اس وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ میثاق لیا۔ تو وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے اور ان کے دین کی تبلیغ، ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ تو سارے انبیاء جتنے آئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے ہمارے نبی کا خطبہ بنایا، سب نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا وعدہ تھا۔ اچھا، اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ جب انہوں نے یہ شرط قبول کر لیا کہ ہم تیرے محبوب کا چرچا کریں گے، تب انہیں نبوت ملی ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، پہلے انبیاء سے جب وعدہ لیا تو انہوں نے قبول کیا کہ ہم اس چرچے کو کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب یہاں سے وہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بعد میں آئیں گے وہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، تو جب سارے نبی امتی ہیں تو بعد میں آنے کے بعد بھی امتی رہیں گے۔ تو سارے انبیاء ہمارے نبی کے امتی ہیں، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا ہے، یعنی ہیڈ مصطفیٰ رہے ہیں اور سارے انبیاء مصطفیٰ کے نیچے کام کیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ پہلے نور محمدی بنایا، پھر اس نور محمدی کے ذریعہ پوری دنیا کو روشن فرمایا۔ اس میں ایک لمبی حدیث ہے اس کے تعلق سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ٹکڑے کیے، 4 ٹکڑے کیے، میرے نور سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹکڑے کیے، پھر اس سے لوح بنایا، قلم بنایا، عرش بنایا، پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے، تو پھر اس میں سے پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، پھر اس کے بعد دوسرے ٹکڑے سے کرسی بنایا، پھر دوسرے کرسی سے فرشتوں کو بنایا، پھر چوتھے کو 4 ٹکڑے کیا، پھر اس میں سے ایک ٹکڑے سے آسمان کو بنایا، دوسرے ٹکڑے سے زمینوں کو بنایا، تیسرے ٹکڑے سے جنت اور دوزخ کو بنایا، پھر چوتھے ٹکڑے کو پھر 4 ٹکڑوں میں حصہ کیا، پھر اس میں سے پہلے ٹکڑے سے مومنین کے آنکھوں کا نور بنایا، دوسرے ٹکڑے سے دل کا نور بنایا، تیسرے ٹکڑے سے معرفت الہی کا نور بنایا، اور چوتھے ٹکڑے سے توحید کا نور بنایا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اس نور کو کئی ٹکڑوں میں منقسم کر کے کرتے اس طرح پوری دنیا میرے مصطفیٰ کے نور سے بنایا۔ تو ساری دنیا مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی ہے، اور کئی ٹکڑوں میں ہونے کے بعد ہمارے آنکھوں میں جو نور ہے، تو اس کی بینائی اور طاقت یہ ہے کہ ہم جب نظر اٹھاتے ہیں تو 7ویں آسمان تک دیکھتے ہیں۔ اتنے ٹکڑے کے بعد، یعنی خالص نور نہیں، نور کے کئی ٹکڑے ہونے کے بعد، سینکڑوں ٹکڑے ہونے کے بعد جب اس نور کو دیا ہماری آنکھوں میں، تو یہ پتلی میں ہلکا سا نور ہونے کے بعد ہم جب نظر اٹھاتے ہیں تو 7واں آسمان دیکھتے ہیں۔ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں 7واں آسمان؟ ستارے سب ایک آسمان پہ نہیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں وہ لاسٹ آسمان کے ستارے ہیں۔ اچھا، چاند تو کم سے کم جانتے ہیں نا چوتھے آسمان پہ، چاند تو سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ چوتھے آسمان تک تو یوں ہی دیکھ رہے ہیں جو چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو چاند اور ستارے یہ سب آسمانوں پہ جو لٹکے ہوئے ہیں، یہ سب پہلے آسمان کے نہیں ہیں، کچھ پہلے پر ہیں، کوئی دوسرے پر ہیں، کوئی تیسرے پر، اسے 7ویں آسمان تک ہے۔ تو اس ہلکے نور میں یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے کہ 7ویں آسمان تک انسان دیکھ لیتا ہے۔ تو جس نور سے یہ ٹکڑے بن کے آئے ہیں، اس نور کا عالم کیا ہوگا؟ جس نور سے یہ ٹکڑے بن کے آئے ہیں، اس نور کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا۔ اسی لیے پورا عالم میرے مصطفیٰ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ پورا عالم، پوری دنیا کا ذرہ ذرہ، ہر چیز میرے مصطفیٰ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، اور مصطفیٰ ہی کے روشن کرنے سے روشن ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کو نہ دیکھے، کوئی انکار کرے، تو اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ ایک چمگادڑ ہوتی ہے، دن میں سورج اسے نہیں دکھتا ہے۔ شیخ سعدی کرتے ہیں، گر نپینت بروز شب رہے چشم آفتاب را چمکان،
اگر دن میں چمگادڑ کی آگ سورج کو نہ دیکھ پائے تو پھر سورج کا کیا قصور ہے، وہ تو نکل ہی رہا ہے۔ تو اگر کوئی نور محمدی کا انکار کرے تو یہ اس کے ایمان کا قصور ہے، یہ اس کے آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نہیں دیکھ پا رہا، ورنہ پوری دنیا نور محمدی سے منور ہے۔